یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیں ہمارا وہی لیمن ہے جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ شربتی لیمن ماشاء اللہ سے آپ دیکھیں گے تو اس کے ہر شاخ میں 20-25 لیمن گئے، گچھے گچھے لگتے ہیں ماشاءاللہ، ضرور کہیے گا۔ یہ دیکھیں کتنے ایک ایک گچھے میں کتنے لیمن ہیں، پورے درخت میں اگر میں کہوں تو 5000 سے زائد لیمن ہوں گے، اس سے کم نہیں ہوں گے۔ بہت ہی یونیک قسم کا ہے۔ اب ہمارے علامہ صاحب آئے ہوئے ہیں جو ابھی ہمارے تمام درختوں کو انہوں نے پانی دیا ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ یونیک لیمن ہے، ایسا لیمن میں نے آج تک اپنی پوری لائف میں دیکھا نہیں ہے۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ سے آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیمن کے حوالے سے کیا خیال ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ یہ لیمن جو ہے بالکل منفرد ہے، اور ذائقے کے اعتبار سے بھی ٹیسٹی ہے، بہت ٹیسٹی ہے، یعنی اس کا ہے۔ اور یہ اگر ایک لیمن روزانہ شربت بنا کے پی رہے تو بندہ ایکٹیو رہے گا۔ یہ دیکھیں سدا بہار ہے، ہمیشہ اس کے اندر لیمن ہوتا ہے۔ اس سائز کا جو لیمن تھا، اس کلر کا ہم لوگوں نے استعمال کر لیا ہے۔ اب ماشاءاللہ ہم لوگ یہ دوسری نسل کو استعمال کریں گے کہ جب بھی آپ درختوں کو پانی دیں تو پانی دینے کا جو بہترین طریقہ جو میرا اپنا آزمودہ ہے 7 سالوں میں، وہ یہ ہے کہ آپ شام کے وقت پانی دیں۔ شام کے وقت پانی دینے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک یہ ہمارا لیمن ہے، دیکھیے میں یہ عمل کرتا ہوں جس کی وجہ سے ہمارے درخت سارے ہرے بھرے ہوتے ہیں، چاہے آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ ہمارا لیمن جو میں کہتا ہوں سیڈ لیس لیمن ہے، یہ بھی ماشاءاللہ اب زبردست ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں لگتا تھا کہ نظر لگ گئی ہے، اس کا سائز چھوٹا ہو گیا تھا، اب جو نیا پھل آیا ہے، میں نے تھوڑا سا اس میں دعا درود پڑھ کے اللہ کا نام لے کر میں نے اس میں پانی میں دم کر کے قرآن پاک کی آیت پڑھ کر اس میں دم کیا ہے تو اس سے یہ ہوا ہے کہ اللہ کے کلام کا جو ہم نے تھوڑا سا یہ کیا تو اس میں ہمارے لیمن کا سائز کافی اچھا ہو گیا۔ یہ دیکھیں اب آپ خود دیکھیں گے کہ یہ لیمن ماشاءاللہ، اور بھی میں آپ کو دکھاؤں کہ ہمارا لیمن پہ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ واقعتاً یہ کتنے زبردست سائز کا لیمن ہے۔ یہ دیکھیں ایک عدد ہے، یہاں بھی ایک عدد ہے، ہر شاخ میں اس کے آپ کو نظر آئیں گے لیمن ماشاءاللہ، ضرور کہیے گا۔ پھر آپ سے کہوں ماشاءاللہ کہیے گا۔ یہ دیکھیں لیمن دیکھیں آپ ماشاءاللہ، ابھی یہ مکمل تیار نہیں ہے، ابھی اس کو تیار ہونے میں بھی ٹائم لگے گا، یہ کم سے کم 1 مہینہ اور جائے گا۔ 1 مہینے کے اندر آپ سمجھے کہ اس کا سائز کیا ہوگا، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا ابھی اس سائز کا ہے۔ کوئی پر ایک موضوع پہ میں نے نہیں بات کی ہے، بہت سارے موضوعات پہ ہم نے بات کر دی ہے کہ پانی آپ کو ڈالنا ہو تو آپ شام کے وقت ڈالیں۔ آپ کو اگر کسی چیز کو حفاظت رکھنا ہے تو تھوڑا سا خواتین جو کہ خواتین سے دور رکھیں، اور ایسے مرد حضرات جو کہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے ان سے بھی دور رکھیں۔ کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس کو ٹچ کر دیا جائے، ناپاک لوگ اس کو چھو دیتے ہیں تو اس میں پھر وہ بات نہیں رہتی، بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل خشک ہو جاتا ہے۔ تو آج پانی کے حوالے سے، پانی جب بھی ڈالیں شام کے وقت ڈالیں، بہتر طریقے سے اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے دوپہر کے وقت پانی ڈالیں گے، صبح کے وقت بھی لوگ کہتے ہیں پانی ڈالیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، صبح کے وقت پانی آپ ڈالیں گے، آپ کتنے بجے ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ کچن گارڈن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا، لائک بھی کر رہے ہوں گے اور شیئر بھی کر رہے ہوں گے۔ یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیں ہمارا وہی لیمن ہے جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ شربتی لیمن ماشاء اللہ سے آپ دیکھیں گے تو اس کے ہر شاخ میں 20-25 لیمن گئے، گچھے گچھے لگتے ہیں ماشاءاللہ، ضرور کہیے گا۔ یہ دیکھیں کتنے ایک ایک گچھے میں کتنے لیمن ہیں، اور یہ چونکہ ذرا سا روشنی کی کمی ہے یہاں پہ، اس لیے آپ پوری طرح دیکھ نہیں پا رہے ہوں گے، ورنہ آپ دیکھیں گے تو ہر شاخ میں، پورے درخت میں اگر میں کہوں تو 5000 سے زائد لیمن ہوں گے، اس سے کم نہیں ہوں گے۔ بہت ہی یونیک قسم کا ہے۔ اب ہمارے علامہ صاحب آئے ہوئے ہیں جو ابھی ہمارے تمام درختوں کو انہوں نے پانی دیا ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ یونیک لیمن ہے، ایسا لیمن میں نے آج تک اپنی پوری لائف میں دیکھا نہیں ہے۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ سے آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیمن کے حوالے سے کیا خیال ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ یہ لیمن جو ہے بالکل منفرد ہے، اور ذائقے کے اعتبار سے بھی ٹیسٹی ہے، بہت ٹیسٹی ہے۔ یعنی اس کا شربت بنایا جائے تو اسی کا بنایا جائے، کاغذی لیمن کے بجائے، بہترین ہے۔ اور یہ اگر ایک لیمن روزانہ شربت بنا کے پی رہے تو بندہ ایکٹیو رہے گا۔ یہ دیکھیں سدا بہار ہے، ہمیشہ اس کے اندر لیمن ہوتا ہے۔ اس سائز کا جو لیمن تھا، اس کلر کا ہم لوگوں نے استعمال کر لیا ہے۔ اب ماشاءاللہ ہم لوگ یہ دوسری نسل کو استعمال کریں گے، اور یہ بھرا پڑا ہوا ہے، ایک دم بالکل بھرا پڑا ہوا ہے، اور کوئی پتا، بلکہ جتنے پتے ہیں شاید اس سے زیادہ لیمن ہو، یہ کہنا بے جانا ہوگا۔ آئیے روشنی کی طرف سے میں آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں آپ تو شاید اب آپ کو کچھ بہتر نظر آ رہا ہوگا۔ یہ دیکھیں
पूरे शाख में भरे पड़े हैं और ये अब हफ्ता 10 दिन के बाद से इसमें इस्तेमाल करना हम लोग शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी भी वो लेमन मौजूद है जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, उसके कुछ बाकियात मौजूद हैं। तो वो हम लोग आज भी हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया, इसमें से एक अदद तोड़ा 2 आदमी के लिए, एक अदद इतना छोटा सा लेमन, साइज़ के एतबार से बहुत छोटा है, लेकिन अपने असर के एतबार से, अपने खट्टेपन के एतबार से ये बड़े से भी बड़ा है। तो बहरहाल आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये तो मैंने ज़ेली तौर पे इतनी सारी बातें कर दी हैं कि आप लोग ये देखें। अब ये देखें, ये बड़ों में से एक अभी छूटा हुआ है यहाँ पे। इस लेमन को हम बड़े आराम से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल पक चुका है, बहुत नरम हो रहा है। तो आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप दरख्तों को पानी दें तो पानी देने का जो बेहतरीन तरीक़ा जो मेरा अपना आजमूदा है 7 सालों में, वो ये है कि आप शाम के वक्त पानी दें। शाम के वक्त पानी देने का क्या फ़ायदा है, एक बाशऊर आदमी इसको अच्छी तरह समझ सकता है कि अभी जैसे मैंने पानी दे दिया है, ये कोई 5 बजे का टाइम है, अब ये 5 बजे से लेकर कल सुबह सुबह क्या बल्कि 10, 11, 12 बजे तक इसको ऊपर तक नमी इसकी बाकी रहेगी। अगर 2-3 दिन पानी न दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अंदर पानी होता है। जब 1-1.5 इंच मिट्टी, आप उंगली से ये करके देखें, अगर 1-1.5 इंच पानी मिट्टी के अंदर नमी नहीं है, उसके नीचे नमी है, तो फिर चाहिए कि आप थोड़ा सा पानी दे दें। और ये हमारा लेमन है। देखिए मैं ये अमल करता हूँ जिसकी वजह से हमारे दरख्त सारे हरे भरे होते हैं, चाहे आप इसको देख लें। ये हमारा लेमन जो मैं कहता हूँ सीडलेस लेमन है, ये भी माशाल्लाह अब ज़बरदस्त हो रखा है। पिछले दिनों लगता था कि नज़र लग गई है, इसका साइज छोटा हो गया था। अब जो फल नया फल आया है, मैंने थोड़ा सा इसमें दुआ दरूद पढ़ के, अल्लाह का नाम लेकर, मैंने इसमें पानी में दम करके कुरान पाक की आयत पढ़कर इसमें दम किया इधर उधर। तो इससे ये हुआ है कि अल्लाह के कलाम का जो हमने थोड़ा सा ये किया, तो इसमें हमारे लेमन का साइज़ काफ़ी अच्छा हो गया। ये देखें, अब आप ख़ुद देखेंगे कि ये लेमन माशाल्लाह। और भी मैं आपको दिखाऊं कि हमारा लेमन किस तरह से साइज़ इसका बहुत बेहतर हो गया है, बहुत बेहतर हो गया है। आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि वाक़यतन ये कितने ज़बरदस्त साइज़ का लेमन है। ये देखें, एक अदद है, यहाँ भी एक अदद है, हर शाख में इसके आपको नज़र आएंगे लेमन। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, फिर आपसे कहूँ माशाल्लाह कहिएगा। ये देखें लेमन, देखें आप माशाल्लाह। अभी ये मुकम्मल तैयार नहीं है, अभी इसको तैयार होने में भी टाइम लगेगा। ये कम से कम 1 महीना और जाएगा। 1 महीने के अंदर आप समझे कि इसका साइज़ क्या होगा, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा अभी इस साइज़ का है, तो 1 महीने के बाद इसका साइज़ क्या होगा। तो इसलिए हमारी आप लोगों से दरख्वास्त है ज़रूर कहिएगा। और पानी के हवाले से मैं कहना चाह रहा था, ये देखें यहाँ तो कुछ जड़ नज़र आ गया है, लगता है अल्लामा साहब ने पानी ज़ोरदार तरीके से जड़ के ऊपर मारा है, तो यहाँ पे जड़ नज़र आ रहा है। जड़ नज़र आ जाए तो उसके ऊपर पानी, मिट्टी डाल दें। अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर इसमें इसको थोड़ा सा नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो सकता है। लिहाजा ये इस तरीके से अगर जड़ कभी नज़र आए तो आप उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको छुपा दें, क्योंकि जड़ से ही तो सारी रौनकें हैं, बागो बहार हैं। इसीलिए इनको चाहिए कि आप इसको छुपा के ही रखें। और जड़ का मकसद ये है कि वो ज़मीन में रहने वाली शाखें हैं, तो इसलिए वो जितनी ज़्यादा बेहतर सूरत में होंगी, जितनी ज़्यादा तंदुरुस्त होंगी, तवाना होंगी, अच्छी हालत में होंगी, उतना ही बेहतर आपके ऊपर की शाखें होंगी। तो मैं शाम के वक्त पानी डलवाता हूँ और ख़ुद आता हूँ, रोज़ाना आकर डालता हूँ। अल्लामा साहब हमारे साथ आजकल आ रहे हैं, आके वो इसको ख़ुद भी कहते हैं, इसमें बड़ी खुशी मिलती है हमें पानी डालने में, इनकी खिदमत करने में। तो हमारा ये माल्टे का है, बल्कि मौसमी का है। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी इसमें फले हुए थे, हम लोगों ने रोज़ाना 1-2 करके इस्तेमाल किया है, अब इसमें काफ़ी कम हो गए हैं। और ये तो चीकू का है। तो पानी आप शाम के वक्त डालें, शाम के वक्त डालेंगे तो आपका पौधा हरा भरा रहेगा और देर तक इसमें नमी कायम रहेगी। अगर आप दिन में कभी पानी नहीं डालें, दोपहर के वक्त लोग पानी डाल देते हैं, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। और सुबह 10-11 बजे भी अगर आप डालते हैं तो इसका मकसद ये है कि वो उसकी नमी तादेर कायम नहीं रहती। 10-11 बजे आप पानी डाल रहे हैं, 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में तेज़ धूप होगी, पानी भी बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा। तो पानी इतनी मेहनत से आपने पानी को डाला है, लेकिन डालने के बाद आपका जो है वो आउटपुट वो नहीं मिलेगा। इसलिए शाम के वक्त पानी डाला करें। ये देखें जावेद हमारा ये पानी डाल रहा है। यहाँ हमने मूली लगाई है, यहाँ हमने मूली है, गालिबन चुकंदर है, और उस गाले में जो हमारा पुदीने वाला गाला था, इस गाले में पुदीना बिल्कुल खुश्क हो गया, जल गया। कुछ ख़वातीन आई आके अपने हाथों से उन्होंने तोड़ना शुरू किया। ये 3-4 दफ़ा ये अमल हुआ, उसके बाद ये पुदीना ऐसा लगा जैसे किसी ने इसमें आग लगा दी है, बिल्कुल ख़त्म हो गया। वरना ये पुदीने का गाला हमारा आपने कभी देखा होगा माजी में कि इसको हम लोग 2-2, 8-8, 10-10 थैले रोज़ाना 8-10 गड्डियाँ तोड़ के ले जाते थे, लेकिन इसमें कोई कमी वाक़ई नहीं होती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कोई प्रॉपर एक मौजू पे मैंने नहीं बात की है, बहुत सारे मौजूआत पे हमने बात कर ली है कि पानी आपको डालना हो तो आप शाम के वक्त
وقت ڈالیں. آپ کو اگر کسی چیز کو حفاظت رکھنا ہے تو تھوڑا سا خواتین جو کہ خواتین سے دور رکھیں, اور ایسے مرد حضرات جو کہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے ان سے بھی دور رکھیں. کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس کو ٹچ کر دیا جائے, ناپاک لوگ اس کو چھو دیتے ہیں, تو اس میں پھر وہ بات نہیں رہتی, بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل خشک ہو جاتا ہے. تو ابھی میں نے کچھ کیمیکل کا چھڑکاؤ بھی کیا ہے, یہ دیکھیں. وہ کیمیکل کے حوالے سے میں بعد میں بتاؤں گا, کیونکہ کچھ پتے مڑ رہے ہیں. یہ ہمارا لیمن کا پتا ہے, میں پنجاب سے لے کر آیا تھا, اور یہ ماشاءاللہ اب یہ ہرا بھرا ہو رہا تھا, لیکن اس میں پتی مڑے مڑے سے ہو رہی ہے, چڑ مڑ سی, اس لیے اس میں تھوڑا سا بھی ہم نے کیمیکل ڈال دیا ہے, شاید اس میں بہتری آ جائے. بس صورت دیگر پھر بعد میں دیکھوں گا کہ کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو آج پانی کے حوالے سے, پانی جب بھی ڈالیں شام کے وقت ڈالیں, بہتر طریقے سے اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا. اگر ایسا نہیں کریں گے, دوپہر کے وقت پانی ڈالیں گے, صبح کے وقت بھی لوگ کہتے ہیں پانی ڈالیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں, صبح کے وقت پانی آپ ڈالیں گے, آپ کتنے بجے ڈالیں گے؟ صبح 6 بجے, 7 بجے, 8 بجے ڈالیں گے. اس سے زیادہ 8 بجے ڈالیں گے تو کیا ہوگا, پھر دھوپ ہوگی, دھوپ کے بعد 2-3 گھنٹے میں پانی خشک ہو جائے گا. لیکن ابھی جو پانی ڈال دیا گیا 5-6 بجے شام کو, تو اس سے یہ ہوگا کہ پوری رات, اب دھوپ نہیں ہے اس لیے پانی تیزی سے خشک نہیں ہوگا, بلکہ آرام سے یہ پوری رات اس کو نمی ملتی رہے گی. اب پوری رات اس کے اندر جو گروتھ ہونی ہے وہ بہتر طریقے سے گروتھ ہوگی, کیونکہ پانی کی کمی تو ہوگی نہیں. اس لیے پانی ڈالنے کے حوالے سے آپ یہ عمل ضرور کیا کریں کہ شام کے وقت ڈالا کریں, ورنہ پھر آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملے گا. وما علینا الا البلاغ.